بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 62واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 55 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 55 ہے: افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ افضل الجہاد، سب سے افضل جہاد اس کا ہے، من قال، جو کہے، کلمۃ حق، سچی بات، حق کلمہ، عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے۔ افضل الجہاد، سب سے افضل جہاد اس کا ہے، من قال، جو کہے، کلمۃ حق، سچی بات، حق بات، عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے۔ اب یہاں پر افضل بمعنی فضل میں بڑا ہوا، اور اس کی جمع تصحیح افضلون اور جمع تکسیر افاضل آتی ہے۔ پھر باب نصر ینصر سے فضل یفضل فضلا بمعنی ضرورت سے زائد ہونا، باقی بچنا۔ مقولہ ہے: انفق من مالک ما فضل، تمہارا مال جتنا زائد ضرورت ہو اسے خرچ کرو۔ اسی طرح خذ هذا الذي فضل مما انفقت، تمہارے خرچ کے بعد جو بچا ہے وہ لے لو۔ اور باب کرم یکرمو سے فضل یفضل فضولا بمعنی اعلیٰ درجے کا ہونا، بلند کردار ہونا۔ الجہاد، جاہد یجاہد مجاہدتا و جہادا بمعنی دشمن سے لڑنا۔ مجرد میں باب فتح یفتح سے مستعمل ہے، جیسے جہد یجہد جہدا و جہدا بمعنی کوشش کرنا، بہت کوشش کرنا۔ اور باب ضرب یضرب سے جہد یجہد جہدا بمعنی زندگی کا تنگ ہونا، گزر بسر مشکل ہونا۔ قال بمعنی کہا، ماضی کا سیغہ ہے۔ باب نصر ینصر سے قال یقول قولا بمعنی کہنا، اور اسی سے قول بمعنی بات، کلام، جمع جس کی اقوال اور اقاویل ہے۔ اسی سے التقوالۃ بمعنی شیریں کلام کرنے والا۔ کلمتا، یہ مفرد ہے، جمع اس کی کلماتن ہے بمعنی بات، پیغام، مقالہ۔ کلمۃ الاعجاب بمعنی کلمہ تحسین۔ کلمۃ الاذاعیۃ بمعنی نشری تقریر۔ کلمۃ التحریر بمعنی اداریہ، ایڈیٹوریل۔ سلطان بمعنی قدرت، بادشاہ، اقتدار، اور جمع اس کی سلاطین ہے۔ پھر باب سمع یسمع سے سلطہ یسلط سلطن بمعنی کانے کا روغندار ہونا، اور باب کرم یکرم سے سلط یسلط سلاطتن و سلوطتن بمعنی زبان دراز ہونا۔ جائرن، باب نصر ینصر سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، جار یجور جورن بمعنی مدد یا پناہ کا طالب ہونا۔ جار علیہ، زیادتی اور ظلم کرنا۔ جار عن القصد والطریق بمعنی راستہ یا مقصد سے ہٹنا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح کر لیتے ہیں۔ ظالم بادشاہ کو سب سے برا وہ محسوس ہوتا ہے جو اسے ظلم سے روکے، اس لیے حق بات کرنے میں اپنی جان کو قربان کر دینے کا خطرہ مول لینا پڑتا ہے۔ اس ارشاد میں کلمہ حق ظالم کے سامنے کہنے کو سب سے بہترین جہاد قرار دیا گیا ہے۔
اس حدیث کو سامنے رکھ کر دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ علماء محققین اور راسخین فی العلم انہوں نے کبھی بھی ظالم بادشاہوں کے سامنے کلمہ حق کہنے سے دریغ نہیں کیا۔ حجاج بن یوسف کی تلوار اور صفاکی سے کون واقف نہ ہوگا، مگر علماء اس زمانے میں بھی اظہار حق سے باز نہ آئے۔ اس پر تاریخ میں ایک نہیں سینکڑوں واقعات مل جائیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے خلق قرآن کے عقیدہ میں اس دور کے بادشاہ ان کی زبان نہ روک سکے، اور آخری دور میں مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بادشاہ اکبر کے دین اکبری کا کھل کر مخالفت کرنا اور اس سلسلے کو جہانگیر کے عہد تک جاری رکھنا سب میں معروف اور مشہور ہے۔ خلاصہ ہے کہ ہر زمانے کے علماء حق نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس حدیث پر مکمل عمل کیا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ افضل الجہاد، افضل مرفوع بضم لفظا مضاف، الجہادی مجرور بالکسر لفظا مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا ہوا۔ من موصولہ، قال فعل، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل۔ کلمۃ حق، کلمۃ مضاف، حق مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مقولہ ہوا۔ عند مضاف، سلطان موصوف، اور اس کے لیے صفت آگے ہے جائر جو کہ صفت ہے سلطان موصوف کے لیے، پھر موصوف صفت مل کر مضاف الیہ ہوا، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فیہ ہوا قال فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل مقولہ اور مفعول فیہ سے مل کر یہ صلہ ہوا من موصولہ کے لیے، موصول صلہ مل کر یہ خبر ہوئی ما قبل مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔